پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے لکھا ہوا ہے تحریری مشق، جواب لکھیے۔ سوال ہے اس نظم میں کن کن پرندوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب ہے اس نظم میں چڑیا، طوطا، مینا، مور، کوئل، بلبل، قمری، چکور کا ذکر آیا ہے۔ اس نظم میں چڑیا، طوطا، مینا، مور، کوئل، بلبل، قمری، چکور کا ذکر آیا ہے۔ اس کے بعد ہے تیسرے بند میں شاعر نے ادن لفظ کس کے لیے استعمال کیا ہے؟ تیسرے بند میں شاعر نے ادن لفظ باغ کے لیے استعمال کیا ہے۔ کس کے لیے؟ باغ کے لیے۔ تیسرے بند میں شاعر نے ادن لفظ باغ کے لیے استعمال کیا ہے۔ اس کے بعد ہے کہاں تک کروں اس کی خوبی بیاں، اس مصرعے سے کیا مراد ہے؟ اس مصرعے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے وطن کی اتنی زیادہ خوبیاں ہیں جو ناقابل بیان ہیں۔ اس مصرعے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے وطن یا اپنے وطن کی اتنی زیادہ خوبیاں ہیں جو ناقابل بیان ہیں۔ اس کے بعد ہے اس نظم میں ہمارے وطن کی کن کن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے اس نظم میں ہمارے وطن کی بہت سی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے زمین ہے، پہاڑ، غلے، میوے، ترکاریاں، پہاڑ، چشمہ، باغ وغیرہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس نظم میں ہمارے وطن کی بہت سی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے زمین، پہاڑ، غلے، میوے، ترکاریاں، چشمے، باغ وغیرہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد دوسرے بند کی تشریح اپنے الفاظ میں لکھیے، نثر میں لکھیے۔ دیکھیے ہم نے لکھا ہے ہمارے وطن کی مٹی اتنی زرخیز ہے کہ یہاں ہر قسم کے اناج، پھل، میوے اور سبزیاں ہیں اور ہر قسم کے پھول اور دلکش باغات ہیں۔ ہمارے وطن کی مٹی اتنی زرخیز ہے کہ یہاں ہر قسم کے اناج، پھل، میوے اور سبزیاں ہیں اور ہر قسم کے پھول اور دلکش باغات ہیں۔ آپ یہ تمام سوالات بک میں کریے اور فوٹو کلک کر کے ہمیں سینڈ کریے۔